کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کعبہ جو ہمیشہ سے سب کے لیے کھلا تھا مسلمانوں پر بند کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ وقت تھا جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ پہنچے اور ابو جہل نے دھمکی دی، اگر ابو سفیان یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم مکہ سے زندہ نہ نکلتے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر تم نے ہمیں طواف سے روکا تو ہم مدینہ سے تمہارا تجارتی راستہ کاٹ دیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قریش نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کی نیت سے مکہ گئے۔ دوپہر کے وقت امیہ بن خلف انہیں طواف کے لیے لے کر گیا تاکہ بھیڑ میں بچ سکے، مگر راستے میں ابو جہل آ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں طواف کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم وہی لوگ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پناہ دیتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو۔ پھر دھمکی دی، اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوتے تو مکہ سے زندہ نہ جاتے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر جواب دیا، اگر تم نے ہمیں بیت اللہ سے روکا تو یاد رکھو ہم تمہیں مدینہ کے تجارتی راستے سے روک دیں گے۔ یہ وہی راستہ تھا جو شام کی تجارت کے لیے قریش کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس جرأت مندانہ جواب کے بعد قریش نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو اب مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مکہ کے سرداروں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا، یہ نہ سمجھنا کہ تم مکہ سے بچ نکلے ہو، ہم مدینہ میں بھی تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ صرف زبانی دھمکی نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گیا تھا کہ قریش ہر وقت سازش میں لگے ہوئے۔ اسی خطرے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے رہتے، بعض اوقات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہرا دیتے۔ ایک رات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں یہ معمول تھا کہ ہر رات پہرے دیے جاتے تھے۔ پھر ایک دن یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اب واپس جاؤ، اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا ہے۔ گویا دشمنوں کی سازشوں کے باوجود اللہ کی حفاظت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے مواقع پر نظر بھی آئی، فرشتوں کی شکل میں اور اللہ کی غیبی مدد کی شکل میں۔ آج بھی اگر مسلمان ایک امت بن کر اللہ پر بھروسہ کریں تو آج بھی اللہ کی مدد ویسے ہی اترے گی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتری۔